کہتے ہیں قوم کو کہ اگر تمہارے اندر تمہارے پر کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے پر کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو تم پہنچ جاتے ہو قبروں کے اندر چادر چڑھانے، تم پہنچ جاتے ہو تعویذ اور صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، استاد محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے اوصاف اور اس کے فضائل پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن اسی راستے کی طرف لے جاتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کے پہلے پارے میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یہ وہ قرآن ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی نظیر اور مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، نہ احکام و فرمودات میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں ملا ہے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں باطل کے گھسنے کی گنجائش نہ آگے سے ہے نہ پیچھے سے ہے، نہ دائیں سے ہے نہ بائیں سے ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ارشاد باری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس قرآن کی حفاظت اس طرح سے کرائی کہ حفاظ کرام نے قرآن کے الفاظ اور معانی کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ علماء کرام نے تفسیر اور قرآن کے معنی کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیا۔ قرآن حضرات نے قرآن پڑھنے کے طریقے اور اس کے لب و لہجے کو اپنے ہونٹوں پر سجا لیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی لیکن وہ تحریف اور تبدیل کا شکار ہو گئی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لی ہے، کہ اس کے اندر سے نہ کوئی لفظ نکالے جائیں گے، نہ اس کے معنی کو بدلا جائے گا، نہ اس کے معنی کو بدلا جائے گا، نہ اس کے اندر قیامت تک کسی چیز کا اضافہ ہوگا، اور نہ قیامت تک کسی چیز کو اس کے اندر سے نکالا جائے گا۔ میرے عزیزو، جب عرب کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس زمانے میں عرب میں شاعری کا بڑا زور تھا، عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز تھا۔ انہوں نے قرآن جیسا کلام بنا کر لانا چاہا مگر نہ لا سکے۔ قرآن ان کو برابر چیلنج کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا
والجن ولا من يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی اب کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کی طرح بنانا چاہے نہیں بنا سکتے، اگر ان میں بعض کا مددگار ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر یہ اس قرآن کے بارے میں شک میں ہے جو ہم نے اپنے بندے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اسی کے مثل ایک صورت بنا لے آؤ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کی بلا لو اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہو۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مقدس کو اپنے لاڈلے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کر امت پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ اے لوگو میں تمہارے اندر ایک نبی بھیج رہا ہوں اور اس کے اوپر اپنی کتاب کو نازل کر رہا ہوں، اگر تم نے میرے نبی کی سنتوں کو اور میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اس قرآن کی تعلیم سے بہت دور ہیں، جبکہ دنیاوی جو تعلیم ہے اس میں ہم آگے بڑھے ہوئے ہیں، میں منع نہیں کرتا، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی آج کے اس ماحول میں ضروری ہے، اور ہماری نسلوں کے اندر جج بھی پیدا ہو، وکیل بھی پیدا ہو، ڈاکٹر بھی پیدا ہو، ضرورت ہے آج کے اس ماحول میں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہماری اس قوم کے اندر، ہماری اس نئی نسل کے اندر حفاظ کرام اور علماء کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، مدرسے کے اندر داخل کرے، یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ اور میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ والدین اپنی اولاد کی کس طرح سے تربیت کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر جبرائیل کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ یہ قول حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ کون ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکم میں ہیں، اپنی والدہ کے پیٹ میں ہیں، ان کے پیٹ حضرت بایزید اپنی والدہ کے شکم کے اندر ان کے والد کا انتقال ہونے لگتا ہے، اور جب انتقال کا وقت آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے والد اپنی بیوی کو وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے اور تمہارے بطن سے، تمہارے پیٹ سے اگر لڑکا پیدا ہو اس کو حافظ بنانا، اس کو عالم دین بنانا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا۔ والد کا انتقال ہو جاتا ہے، چند مہینوں بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب پیدا ہونے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے کے قابل بن جاتے ہیں اور شعور کو پہنچ جاتے ہیں، والدہ کو اپنے شوہر کا قول یاد آتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد اگر تمہارے پیٹ سے، تمہارے بطن سے کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو عالم دین بنانا۔ میرے عزیزوں، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کی جو والدہ ہے وہ ان کو ایک دور مدرسے میں لے کر جاتی ہے اور استاد سے کہتی ہے کہ استاد صاحب میرا ایک معصوم سا بچہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہے، یہ میرے بغیر نہیں سوتا، یہ میرے بغیر نہیں کھاتا، اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اے استاد صاحب
یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور اس اولاد کو میں حافظ قرآن بنانے کے لیے آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں. آپ اس کو عالم دین بنانا، اس کو قرآن کی تعلیم دینا. اور ایک بات میں عرض کر رہی ہوں آپ سے کہ اگر یہ بچہ مجھ سے ملنے کے لیے چھٹی مانگے تو اس کو چھٹی مت دینا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ یہ استاد کو وصیت کر کے اور اپنے بیٹے کو استاد کے ہاتھ میں دے کر مدرسے سے روانہ ہو جاتی ہے. یہ ایک معصوم سا بچہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ روتے ہوئے اپنی والدہ کو دیکھتے ہیں کہ میری والدہ مجھے آج مدرسے میں چھوڑ کر چلی گئی. اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ رو رہے ہیں. رات کا وقت آتا ہے، کھانا نہیں کھاتے. سونے کا وقت آتا ہے، سوتے نہیں، کیونکہ والدہ گھر پر کھانا کھلایا کرتی تھی، والدہ اپنے پاس سلایا کرتی تھی. لیکن مدرسے کے اندر نہ والد ہے نہ والدہ، نہ گھر کا کوئی افراد ہے. جب جمعرات کا دن قریب آتا ہے اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد صاحب مجھے چھٹی دے دیجئے، میں اپنی والدہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی والدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جب استاد نے اس بچے کی بات کو سنا تو فوراً یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کی والدہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ بچہ اگر مجھ سے ملنے کے لیے چھٹی مانگے اس کو چھٹی مت دینا. اب استاد ایک حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ بیٹا اتنا سبق سنا کر یہ یاد کر کے مجھے سبق سنا دو اور تمہیں جانے کی اجازت مل جائے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وضو کرتے ہیں، قرآن شریف لے کر مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جا کر اللہ کے حضور جھولی پھیلا دیتے ہیں اور ایک خاموش پیغام دیتے ہیں قوم کو کہ اگر تمہارے اندر تمہارے پر کوئی مصیبت آتی ہے، تمہارے پر کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو تم پہنچ جاتے ہو قبروں کے اندر چادر چڑھانے، تم پہنچ جاتے ہو تعویذ اور گنجے کرانے، تم پہنچ جاتے ہو ان لوگوں سے جن کا اللہ پر یقین نہیں ہے ان سے دعائیں کرانے. ارے بایزید کو دیکھو کہ بایزید پر اگر مصیبت آئی ہے، اگر پریشانی آئی ہے تو بایزید گرا ہے اللہ کے سامنے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں. ربا میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں، میرا ذہن اتنا وسیع نہیں ہے، میرا ذہن اتنا کشادہ نہیں ہے، میں اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا. ربا میرا یہ سبق یاد کرا دیجئے. اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دعا کر کے قرآن شریف کھولتے ہیں اور پورا مکمل یاد کر کے اپنے استاد کو سبق سنا دیتے ہیں. استاد مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے وعدہ کیا تھا، یہ بچہ اپنے وعدے میں کھرا اترا، پورا سبق اس نے مجھ کو سنا دیا. استاد صاحب اس کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ عصر کے بعد مدرسے سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جب اپنی بستی کے اندر جاتے ہیں اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہے اور میری والدہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں، اب اندر سے آواز آتی ہے کہ اس وقت دروازے پر کون ہے؟ بایزید کہتے ہیں، اے والدہ میں آپ کا بایزید ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اندر سے آواز آتی ہے، اس وقت میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے. اس وقت میرا بایزید میری چوکھٹ پر نہیں ہو سکتا، میرے دروازے پر نہیں ہو سکتا. اسی وقت حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میری والدہ اس وقت تک مجھ سے ملنا نہیں چاہتی جب تک کہ میں حافظ قرآن نہ بن جاؤں. حضرت بایزید بستامی مغرب کے وقت اپنے دروازے سے لوٹتے ہیں اور روتے ہوئے اپنے گاؤں کی گلیاں پار کر رہے ہیں. والدہ کے اندر فوراً یہ بات آتی ہے کہ رات کا وقت ہوتا جا رہا ہے، یہ میرا معصوم سا بچہ ہے، میں نے دروازے پر اسے واپس کر دیا. ماں کی محبت نے جوش مارا اور دروازہ کھول دیا اور کہا، بایزید اگر آ ہی گئے ہے تو ملتا چلا جا. وآخر دعوانا الحمدللہ.